المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل مرد اور عورت کی نماز میں فرق جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کے متعلق مسائل پیش کیے جائیں گے کہ مرد حضرات اور خواتین کے درمیان نماز پڑھنے میں جو فرق ہے وہ انشاءاللہ کتب صحیحہ معتبرہ میں سے آپ کے سامنے مسائل پیش کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح بالغ مرد پر نماز فرض ہے اسی طرح بالغ عورت پر بھی نماز فرض ہے۔ جو ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کو نماز پڑھنا حرام ہے۔ ان دنوں میں عورت کو نماز معاف ہے اور ان دنوں کی نماز کی قضا بھی نہیں۔ روزے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان مخصوص ایام میں رمضان شریف کا مہینہ ہے اور وہ مخصوص ایام آ چکے ہیں تو پھر وہ روزہ تو نہیں رکھے گی لیکن بعد میں روزے کی قضا کرے گی۔ نماز معاف ہے لیکن روزہ رکھنا، اس کی قضا کرنا یہ بہرحال فرض ہے۔ تو اب انشاءاللہ عز و جل نماز کے ارکان جو ہے اس میں جو فرق ہے مرد و عورتوں کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، تو وہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر تحریمہ میں مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی ہتھیلیاں آستین کے باہر کے سلیو کے باہر اپنی ہتھیلیاں نکالے، لیکن عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنی ہتھیلیاں آستین یا چادر کے اندر ہی چھپا کر رکھے۔ دوسرا فرق یہ کہ مرد اپنے دونوں ہاتھ کان تک اٹھائیں گے اس طرح، لیکن عورتیں اپنے دونوں ہاتھ صرف مونڈھوں تک، شولڈرز تک اٹھائیں گی۔ قیام کی حالت میں یہ فرق ہے کہ مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے اور عورت جو ہے پستان چھاتی کے نیچے ہاتھ باندھے گی، اور مرد حضرات اس طرح ہاتھ باندھیں گے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے جوڑ پر رکھے اور چھنگلیاں اور انگوٹھا یعنی چھوٹی انگلی اور یہ انگوٹھا کلائی کے ارد گرد حلقے کی شکل میں رکھے اور بیچ کی انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کی پشت پر بچھا دے اس طرح ناف کے نیچے۔ لیکن عورتیں اپنا بایاں ہاتھ کی ہتھیلی کو چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھے، یعنی اس طرح۔ رکوع میں فرق یہ ہے کہ مرد پورا جھکے، اس طرح کے پیٹھ خوب بچھائے کہ اگر پانی کا پیالہ بھر کر پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو ٹھہر جائے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، تو ظاہر سی بات ہے پیٹھ میں خم باقی رہے گا۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنا سر پیٹھ کے محاذ یعنی برابر میں رکھے، سر اور پیٹھ برابر لیول میں ہو، نہ نیچے جھکائے سر کو اور نہ اونچا رکھے، نہ اونچا اٹھائے۔ لیکن عورت کے لیے حکم ہے کہ اپنا سر پیٹھ کے برابر سے اونچا رکھے۔ اچھا، تیسرا فرق یہ کہ مرد جو ہے ہاتھ پر ٹیک لگائے یعنی وزن دے، گھٹنوں پر وزن دے، ہاتھ پر وزن دے، لیکن عورت ہاتھ پر ٹیک نہ لگائے یعنی وزن نہ دے۔ اور چوتھا فرق یہ کہ مرد جو ہے گھٹنوں کو ہاتھ سے پکڑے اس طرح مضبوطی کے ساتھ، لیکن عورتیں ہاتھوں کو گھٹنوں پر صرف رکھے اور گھٹنے پکڑے نہیں۔ مرد کے لیے حکم یہ کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر انگلیاں خوب کھلی ہوئی اور کشادہ رکھے، لیکن عورتیں ہاتھ کی انگلیاں کشادہ نہ کرے بلکہ ملی ہوئی رکھے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی ٹانگیں مطلق نہ جھکائے بلکہ بالکل سیدھی رکھے، اپنی ٹانگیں بالکل سیدھی رکھے، لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی ٹانگیں جھکی ہوئی رکھے، مردوں کی طرح سیدھی نہ رکھے۔ تو اب سجدے میں کیا فرق ہے؟ سجدے میں یہ فرق ہے کہ مرد پھیل کر اور کشادہ ہو کر سجدہ کرے اور عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ بازو کو سائڈ کو کروٹ سے یعنی یہ آرمپٹس کو سائڈ سے، پیٹ کو ران سے اور ران کو پنڈلیوں سے جدا رکھے۔
لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ بازو کو کروٹ سے، پیٹھ کو ران سے، ران کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو زمین سے ملا دے، بالکل سکڑ کر سمٹ کر سجدہ کرے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر نہ بچھائے، اس طرح نہ کرے، بلکہ ہتھیلی زمین پر رکھ کر کلائیاں اور کوہنیاں اوپر کو اٹھائے رکھے۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ کلائیاں اور کوہنیاں زمین پر بچھائے، یعنی زمین سے لگائے۔ یہ سجدے میں فرق ہے۔ جلسے اور قعدے میں کیا فرق ہے؟ مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنا بایاں قدم بچھا کر، جیسے کہ یہ تشہد میں بیٹھتے ہیں، بایاں قدم بٹھا کر اس پر بیٹھے اور دایاں قدم اس طرح کھڑا رکھے کہ تمام انگلیاں قبلہ رو ہو، اس طرح۔ لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے کہ دونوں پاؤں دائیں طرف نکال دے اور بائیں سرین کے بل زمین پر بیٹھے، یعنی اس طرح، دونوں پاؤں اس طرف دائیں طرف اور لیفٹ سائڈ پہ یہ سہارا لے کر کے اس پر بیٹھے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ اپنی ہتھیلیاں ران پر رکھے اور انگلیاں اپنی حالت پر چھوڑ دے، یعنی انگلیاں نہ بالکل گشادہ رکھے نہ بالکل ملی ہوئی، یعنی بالکل اپنی نارمل سٹیٹ میں رکھے۔ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ اپنی ہتھیلیاں ران پر رکھے اور انگلیاں ملی ہوئی رکھے۔ دوسرا فرق یہ نماز کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہو تو اس کے مسائل انشاءاللہ اگر موقع ملا گا تو آج ہی کچھ بیان کریں گے۔ تو اگر آگے سے گزرنے والا شخص، اس کو متنبہ کرنا، اس کی توجہ دلانا ہے کہ آپ نماز کی حالت میں ہے، تو مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ مرد نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص آگے سے گزرے تو سبحان اللہ کہہ کر گزرنے والے کو متنبہ کر سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے تو آپ سبحان اللہ یا جو قرات آپ کر رہے ہیں تھوڑے سے الفاظ زور سے پڑھ کر کے آپ اس کو متنبہ اور اس کی توجہ دلا سکتے کہ میں نماز کے اندر ہوں، آپ میرے سامنے سے مت گزرو۔ لیکن عورتیں اپنی آواز بلند نہیں کر سکتی۔ عورتیں نماز پڑھ رہی ہے، کوئی عورت نماز پڑھ رہی ہے اور کوئی آگے سے گزرے تو ہاتھ پر ہاتھ مار کر، جسے تصفیق کہا جاتا ہے، اس طرح کرنا۔ مرد تصفیق نہیں کر سکتے، مرد زور سے سبحان اللہ کریں گے۔ تصفیق صرف عورتوں کے لیے، یعنی اس طرح کہ میں نماز کے اندر ہوں۔ اللہ تعالیٰ جو سامنے سے گزرتے ہیں، اپنی مسجد میں تو بہت دفعہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ کتنا گناہ ہے اس کے اندر کہ اگر کوئی شخص جانتا کہ سامنے سے گزرنے میں کیا عذاب ہے تو وہ یہ بہتر سمجھتا کہ میں وہی جگہ پر کھڑا 100 سال تک کھڑا رہوں۔ عذاب سے بہتر یہ کہ میں 100 سال وہاں پر کھڑا رہوں۔ جو مصلی یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو مناجات کا ایک عبادت کا ایک حصہ ہے، نماز جو اہم العبادات ہے، اس میں سے اس کے سامنے سے جو گزرتا ہے اس کے لیے وعید حدیث شریف میں آئی ہے۔ اچھا، جمعہ اور عیدین میں کیا فرق ہے؟ مرد پر جمعہ کی نماز فرض ہے اور عیدین کی نماز واجب ہے، لیکن عورت پر جمعہ اور عیدین کی نماز نہیں ہے، وہ گھر میں اپنی دعائیں مانگے وغیرہ۔ عورت بھی کھڑی ہو کر کے نماز پڑھے جن نمازوں میں یعنی فرض، واجب و سنت مؤکدہ میں مردوں پر قیام یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، ان نمازوں میں عورتوں پر بھی قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر شرعی یعنی بغیر کسی شرعی عذر کے، ریزن کے، ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ تمام رکعت کھڑی ہو کر پڑھے، ایک رکعت کھڑی ہو کر اور باقی رکعتوں کو بیٹھ کر پڑھے گی تو ان رکعتوں میں قیام کا فرض ترک ہوگا اور نماز نہیں ہوگی۔ تو ہماری کچھ کم علم ماں بہنیں جنہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ہے فرض علوم حاصل کرنے کا، فرض، واجب اور سنت مؤکدہ نماز کی تمام یا بعض رکعتیں بیٹھ کر پڑھتی ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا ایسی نماز کی قضا کریں اور آئندہ کے لیے سچی پکی اخلاص والی توبہ کریں اور ہمیشہ لازمی طور پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ شرعی عذر کے بغیر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں، اور قیام کے متعلق جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہ تمام احکام عورتوں پر بھی لازم ہیں۔ ہاں، نفل نماز بغیر کسی عذر کے آپ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں ثواب کم ہوگا۔ اچھا، چند ضروری مسئلہ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ، سوتے ہوئے آدمی کو نماز کے لیے جگانا جائز ہے بلکہ جگانا ضروری ہے۔
دوسرا مسئلہ یہ کہ حضور اقدس و اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا، حضور اقدس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک مختلف جلسوں میں جتنی مرتبہ لے یا سنے، جیسے کہ ابھی لیا گیا، ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے۔ اگر درود شریف نہ پڑھے گا تو گناہگار ہوگا اور سخت وعیدوں میں گرفتار ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، بعض لوگوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ جو فرائض ہے اسے چھوڑتے ہیں، اور جو شب معراج جو شب برات میں جو لمبے لمبے وظیفے لکھے گئے ہیں، اللہ کا ذکر کرو، یہ کرو، وہ کرو، تو یہ چیزیں آپ کو ملے گی، محلات ملیں گے، حور عین ملے گی جنت میں، غلمان ملیں گے، حور و قصور ملیں گے، نعمتیں ملیں گی، تو ان وظائف میں لگے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بڑی بڑی لمبی لمبی تسبیحیں لے کر کے بیٹھیں گے اور نماز کو چھوڑ دیں گے، حالانکہ سب سے بہترین وظیفہ نماز ہے۔ نماز سے بہتر کوئی وظیفہ ہے ہی نہیں۔ نماز کے اندر قرآن شریف کی تلاوت بھی ہے، نماز کے اندر رکوع سجود بھی ہے، نماز میں مراقبہ بھی ہے، نماز میں مشاہدہ بھی ہے، نماز میں سب کچھ ہے۔ قولی، فعلی، بدنی عبادت، ساری عبادتوں کا مجموعہ اللہ تعالی نماز میں رکھ دیا ہے۔ تو جو شخص صرف وظیفہ پڑھتا رہے اور نماز نہ پڑھے، چھو کرتا رہے، وہ فاسق و فاجر اور مرتکب کبائر ہے، اس کا وظیفہ اس کے منہ پر مارا جائے گا۔ ایسو ہی کے متعلق حدیث شریف میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن انہیں لعنت کرتا ہے۔ یعنی فرائض کو چھوڑ کر کے وظیفے میں لگنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ حدیث صحیح میں قرآن شریف بآواز بلند ایسی جگہ پڑھنے سے ممانعت فرمائی ہے جہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں۔ قرآن شریف نے حکم فرمایا ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن شریف پڑھا جائے تو کان لگا کر یعنی پوری توجہ کے ساتھ سنو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو ایسی جگہ جہر سے یعنی زور سے پڑھنا منع ہے جہاں پہ اور لوگ نمازیں پڑھتے ہو اور دیگر ورد و وظائف میں لگے ہوئے ہو، اور دو یا چند آدمیوں کا مل کر بلند آواز سے اس طرح قرآن شریف پڑھنا کہ ایک دوسرے کی آواز ٹکرائے اور شور و غل اٹھے، سخت ممنوع اور قرآن کے حکم کے خلاف اور قرآن عظیم کی بے حرمتی ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ آہستہ پڑھیں۔ ختم قرآن شریف کی محفل ہو، وہاں پہ سب لوگوں کو خاموشی کے ساتھ آہستہ آہستہ قرآن شریف پڑھنا چاہیے۔ خاموشی سے مراد یہ نہیں کہ زبان بالکل بند ہو اور کرتے رہے، نہیں، یعنی آپ اتنی آواز سے قرات کریں جتنی حد تک آپ خود سن سکیں، زور سے نہیں۔ تمام لوگوں کا یا ایک سے زائد شخص کا ایک ختم قرآن شریف کی محفل میں زور سے پڑھنا یہ حرام لکھا گیا ہے۔ کچھ لوگوں میں یہ بات غلط رائج ہے کہ نماز میں سورہ لہب یعنی تبت یدا ابی لہب حتی الامکان نہیں پڑھنی چاہیے۔ پتہ نہیں کس نے ان کو فتویٰ دیا ہے، یہ شاید پیچھے گاؤں سے کسی نے فتویٰ نکالا ہے، تو یہ بالکل سراسر غلط ہے، یہ ان کا وہم و گمان ہے، غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سورہ لہب پڑھنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں بلکہ پڑھنی چاہیے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ عذاب دیتا ہے دنیا آخرت میں، سبحان اللہ۔ اپنے ماں باپ کو مارنے والا، ستانے والا، گالیاں دینے والا، معذاللہ ایذا دینے والا اور اس کی ایذا رسائی سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں تو ایسا شخص فاسق و فاجر اور شرعاً عاق یعنی ڈسوبیڈینٹ کہلائے گا۔ اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہوگی، واجب الاعادہ، اور اس کو امام بنانا گناہ ہے، جبکہ یہ ایذا دینا اور یہ رنجش اور یہ دوری جو ہے دنیاوی معاملات کی وجہ سے ہو۔ اگر دینی معاملات کی وجہ سے ہو، یعنی بیٹا حق پر ہے اور ماں باپ نہیں سنتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دوری اختیار کر چکا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو حق پر ہے اس کو وہ احق الامامت، اس کو حق ہے امامت کرنے کا۔ مسئلہ مزامیر یعنی میوزک حرام ہے، اس کا سننا بھی حرام ہے۔ جو شخص علانیہ مزامیر سنتا ہو وہ شخص امامت کے لائق نہیں۔ اس کی اقتداء میں نماز کراہت سے کسی حال میں خالی نہیں۔ مسئلہ تہجد کی نماز سنت مستحبہ ہے اور تمام مستحب نمازوں سے اعظم اور اہم۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔
قرآن شریف اور احادیث کریمہ حضور نور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب سے مالا مال ہے۔ عامہ کتب مذہب میں اسے مندوبات مستحبات میں شمار کیا گیا ہے، اگرچہ یہ نماز سنت موقدہ نہیں، لیکن اس کا تارک فضل کبیر اور خیر کثیر سے محروم ہے، لیکن گناہگار نہیں ہوگا۔ ابتدائی امر میں تہجد کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض تھی، لیکن بعد میں بدلیل اجماع امت اس نماز کی فرضیت امت کے حق میں منسوخ ہو گئی، یعنی تبدیل کر دی گئی، یہ فرض اب نہیں رہی۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ قیام اللیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض اور امت کے حق میں سنت تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل شرعیہ سیکھنے، اس کو صحیح طور پر سمجھنے اور آگے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی و علیہ